چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائی شمسہ اقبال پارٹ 19۔ دعا خاموش ہوئی تو حیدر نے ایک گہری سانس بھری اور کہا، تمہاری محبت ایک اعزاز ہے دعا۔ اور پھر دعا بھی مسکراتے ہوئے بولی کہ اس اعزاز کے حقدار تم ہی ٹھہرے ہو حیدر، اور یہ بھی تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے نا دعا۔ اور پھر دعا نے اب اس پر وار کیا اور اس سے پوچھا کہ اچھا اب تم بتاؤ کہ تم کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے۔ اور پھر حیدر نے جواب دیا کہ یار میں یہ شاعری کے ذریعے اپنی محبت تو نہیں بیان کر سکتا اور نہ ہی میں اس معاملے میں اچھا ہوں۔ وہ اب اکیڈمی سے باہر نکل آیا تھا اور باہر ٹریک پر دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اب یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا میرے سوال کا، وہ بضد تھی۔ اب حیدر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ وہ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اب حیدر نے پلٹ کر وار کرنا چاہا پر مقابل میں اس سے زیادہ پھرتی والا شخص تھا۔ وہ نیچے جھک گیا اور حیدر کا وار خالی گیا، اور اس سے پہلے کہ حیدر دوسرا وار کرتا اس نے حیدر کو پیچھے سے جکڑ لیا اور مخصوص پرفیوم کی خوشبو جب حیدر کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے مزاحمت چھوڑ کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہادی بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا، اور اگلے پل وہ حیدر کی پیٹھ پر سوار تھا اور موبائل اس کے کان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ جتنی محبت یہ مجھ سے کرتا ہے نا اس سے تھوڑی سی کم تم سے کرتا ہے۔ اور ہادی کی آواز موبائل پر جیسے ابھری تو دعا نے گڑبڑا کر موبائل کان سے ہٹایا اور پھر دوبارہ سے لگا لیا۔ ہادی بھائی آپ وہاں؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں، دیکھو تم بھی حیدر سے محبت کرتی ہو لیکن پھر بھی دیکھ لو تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، اور دیکھو میری محبت تم سے زیادہ ہے اس لیے میں ملنے آ گیا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حیدر مجھ سے جتنی محبت کرتا ہے نا اس سے تھوڑی سی کم وہ تم سے کرتا ہے۔ اور ہادی کی زندگی سے بھرپور آواز گونجی اور حیدر اسے اسی طرح پیٹ پر اٹھائے آگے بڑھتا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ سے محبت سے تھوڑی سی کم وہ مجھ سے کرتا ہے نا تو بھی میرے لیے بہت ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ دونوں کی ایک دوسرے سے محبت تو بے انتہا ہے۔ اور دعا مسکراتے ہوئے بولی، اچھا صحیح ہے، اب 2 دن کے لیے میں یہاں آ گیا ہوں نا تو 2 دن کے لیے تو تم حیدر کو بھول جاؤ، یہ سارا ٹائم نا میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اور حیدر مسکرا رہا تھا اور کال بند کر کے ہادی اچھل کر نیچے اترا اور حیدر کے گلے لگ گیا۔ ارے بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیدر اسے گلے لگائے پوچھ رہا تھا۔ یار سچ پوچھو تو تمہاری بڑی یاد آ رہی تھی اسی لیے آ گیا ہوں۔ اب تو اکیلا یہاں کیڈٹ شپ کی یادوں کو تازہ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ حصہ ڈال لوں۔ اور سچ بتاؤں تو جب تو نے درخت پر کھرچے گئے ہم سب کے نام کی تصویر بھیجی نا مجھے تو بس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ CEO کا بھی کچھ آفیشل کام تھا، انہوں نے بھی مجھے بھیج دیا کہ کام بھی نمٹ جائے گا اور یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی۔ اور وہ اب الگ ہوا۔ اور پھر ہادی نے اس سے کہا کہ تم کچھ کمزور نہیں ہو گئے حیدر؟ ہادی اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، ارے تو ٹپیکل بیویوں والی حرکتیں کرنا چھوڑ، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کا رنگ کچھ کالا ہو گیا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں ویسے ہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ حیدر اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھائی میں تمہیں آپ نہیں کبھی کہنے والا، آپ سننے کی حسرت تو چھوڑ ہی دو، تم یہ دعا ہی ہے جو تجھے آپ کہتی رہتی ہے، اصل میں تمہیں عزت نہ راس نہیں آتی۔ اب ہادی اسے تنگ کر رہا تھا، اور اس کے بعد حیدر پرسوچ انداز میں کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اور پھر ہادی نے اس سے فوراً پوچھا کہ کیا کہتا ہے ساتھ؟ یہی کہ میں تم سے زیادہ ہینڈسم ہوں، فرینڈلی بھی ہوں اور پیارا بھی ہوں، تم تو ایل مینرڈ اور پور ڈسپلن رکھنے والے ایک آفیسر ہی ہو۔ یہ کہہ کر حیدر نے آگے کو دوڑ لگا دی اور ہادی اس کے پیچھے لپکا اور فضا میں ان کے کہکہے گونج رہے تھے۔
सभी रास्ते, पुरानी यादें, हवाएं और फजाएं इन राहों पर एक बार फिर लौट कर आने और अपने कहकहे एक बार फिर यहाँ बिखेरने वाले इन दो जवानों को खुशामदीद कह रही थी। और इसी के साथ ये सीन हो चुका है खत्म। अब सर्दियों का आगाज हो चुका था और नवंबर के महीने में सरमा की पहली बारिश ने जब बरसना शुरू किया तो ठंडी हवाओं ने फजा में बसेरा कर लिया। वो ठंडा और बारिश से बेनियाज छत पर लगी ग्रिल पर बाजू टिकाए सामने देख रही थी और बारिश उसके वजूद को भिगो रही थी और उसका चेहरा भी बारिश से भीग चुका था। आंखों में दर्द हिलकोरे ले रहा था और ये कहना मुश्किल था कि उसका चेहरा बारिश ने भिगोया है या फिर उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने। वह सबसे बेनियाज बुत बनी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था गोया जमाने के सर्दो गर्म ने उस पर इतने जुल्म ठाए हैं कि अब मौसम का गर्मो सर्दपन उस पर असर नहीं करता। लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती लाजवाब थी और चेहरे पर जो सोज और दर्द रकम था वो उसे मजीद जाज़बियत बख्श रहा था। दूर से उसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे किसी दूसरे देश की परी रास्ता भूल कर दुनिया में आ गई हो और फिर उसने अपनी कोई बहुत ही कीमती चीज इस दुनिया में खो दी हो जिसका वापस मिलना नामुमकिन है और वह इस कभी पूरे ना होने वाले नुकसान पर गमज़दा है और उदास है। वो वाकई उदास थी, कुछ वादे, कुछ कस्में टूटने पर, कोई अपना बहुत प्यारा छिन जाने पर, किसी प्यारे के जुदा होने पर और किसी से दूर होने पर, अपना मान टूट जाने पर। लेकिन शिकवा करने का हक उससे छीन लिया गया था। उसे मालिक कुल की रजा में राजी होना था और वो हो भी रही थी, लेकिन अपने नाकाबिले तलाफी नुकसान को भूल भी नहीं पा रही थी वो। और ये बारिश उसे माजी में झांकने पर मजबूर कर रही थी। अब किसने अपने किस प्यारे को खोया है यह हम नहीं जानते और यहां पे आती है शम्सा इकबाल की पोइट्री। सुनो, आज सरमा की पहली बारिश है। याद है तुमको सरमा की वो पहली बारिश जब हम मिले थे? ऐसा ही मौसम था और ऐसी ही बारिश थी, ऐसी ही धुन छाई हुई थी। और तब मैंने तुमसे पूछा था कि लोग कहते हैं कि यह बारिश यूं ही नहीं बरसती, ये तो बादल रोते हैं किसी की मोहब्बत के अंजाम पर, धाड़े मार के रोते हैं। लेकिन आज तो आगाज़े मोहब्बत है ना, तो फिर ये क्यों रो रहे हैं? ये बारिश क्यों बरस रही है? और तुमने भी कहा था लोग तो यूं ही कुछ भी कहते हैं, आंसू तो खुशी के भी होते हैं और ये तो बादल हमारी मोहब्बत पर मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है, लोग ठीक ही कहते हैं कि बादल मोहब्बत के अंजाम पर रोते हैं, बारिश तभी बरसती है। उस दिन वो बादल भी मेरी मोहब्बत के अंजाम पर रोए थे, तभी वो बारिश बरसी थी और आज ये बारिश न जाने किसकी मोहब्बत के अंजाम पर बरस रही है। न जाने किसकी मोहब्बत के अंजाम पर ये बादल रो रहे हैं। अस्कलम शम्सा इकबाल।
اگلا سین شروع ہوتا ہے سعد سے اور سعد ہوتا ہے آن ڈیوٹی. تقریباً رات کے 9 بج رہے ہوتے ہیں اور سعد اس وقت اپنے کمانڈنٹ کے سامنے تابعداری سے سر جھکائے کھڑا تھا. اس نے ڈبل سائیڈڈ کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ پیچھے باندھے وہ سر جھکائے کھڑا تھا. لیفٹیننٹ سعد، کمانڈنٹ کی آواز پر اس نے سر اٹھایا. یس سر. جسم کو ملٹری انداز میں جھٹکا دینے کے بعد وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا. مجھے انفارم کیا گیا ہے کہ کچھ آفیسرز میس سے بنا آؤٹ پاس لیے باہر جاتے ہیں اور ابھی بھی کچھ آفیسرز آئے ہوئے ہیں. ان میں آپ کے جونیئرز بھی شامل ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کے نام مجھے نوٹ کر کے 1 ہی گھنٹے میں بتائیں. اور سعد نے سر جھکا کر ایک نظر اپنے گیلے جوتوں کو دیکھا اور پھر اپنے کوٹ پر نظر ڈالی جو اس نے آفس میں آنے سے پہلے الٹا کر کے پہنا تھا کیونکہ وہ اندر سے گیلا تھا. یس سر. وہ پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں اور 1 ہی گھنٹے بعد مجھے ان سب کے ناموں کے ساتھ رپورٹ کریں آپ. یس سر. اب سعد سلوٹ کرنے کے بعد باہر کو چل دیا. اب دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رکا، پھر پلٹا، پھر دوبارہ آ کر سلیوٹ کرتے ہوئے کمانڈنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور کمانڈنٹ کی آواز گونجی اور اس نے کہا، اینی پرابلم ینگ مین؟ اور سعد نے سر جھکا کر درخواست کی کہ سر ایکچولی اگر یہ نام میں کل آپ کو دے دوں تو؟ اس ریکویسٹ کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ وہ اب کی مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے اور اسے دیکھ کر انہیں اپنی کیڈٹ شپ دوبارہ یاد آ گئی تھی. سعد نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں. اس نے اپنا کوٹ اتار کر سیدھا کر کے پہنا جس سے بارش کے پانی کے قطرے ابھی بھی گر رہے تھے. I'm sorry سر، پر ان آفیسرز میں بھی شامل ہوں اور ایسے میں ان سب کے نام نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں انہیں چیکنگ دے سکتا ہوں کیونکہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں. اب وہ سر جھکائے شرمندگی سے کہہ رہا تھا. اور اس کے کمانڈنٹ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان آپ کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ یس سر. وہ دھیمی سی آواز میں بولا اور کمانڈنٹ نے گہری سانس بھری اور پھر اس نوجوان کو دیکھا جو سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا. بیٹھو. اب کی ان کی آواز پر سعد نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا. آئی ایم فائن سر. اس نے پھر ملٹری رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا. لیفٹیننٹ سعد، اٹس این آرڈر. یس سر. سعد اب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا. چلو تمہیں آج ایک واقعہ سناتا ہوں. جانتے ہو ایک بار ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، آپ اسے گڑ کھانے سے منع کر دیں. سعد غور سے ان کی بات سن رہا تھا. تو جانتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ آج نہیں، اسے کچھ دن کے بعد لانا. اور پھر کچھ دن بعد جب وہ عورت اسے لے کر پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب اس بچے کو گڑ کھانے سے منع کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے کیوں نہیں منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اور کمانڈنٹ مسکراتے ہوئے یہ سب بتا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں پہلے اسے منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں خود گڑ کھاتا تھا. تو میں اس بچے کو کسی ایسی بات یا ایسے کام سے کیسے منع کر سکتا تھا جو میں خود بھی کرتا ہوں؟ اور اب سعد سر جھکائے بیٹھا تھا. ہاں، تو تم بھی اپنے جونیئرز کو اس وقت تک
اس بات سے منع نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خود یہ کام نہ چھوڑ دو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم نے سچ بولا ہے۔ بھلے ہی تم نے غلطی کی ہے، لیکن غلطی مان لینے کی اسپرٹ ایک آرمی آفیسر اور ایک جینٹلمین کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری سر، وہ شرمندہ تھا۔ جانتے ہو ایک ملٹری پرسن اور ایک سویلین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ڈسپلن۔ ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ان سے الگ دکھاتی ہے۔ قائد نے یہ ملک بناتے ہوئے 3 چیزیں ہماری قوم کے لیے لازمی قرار دی تھیں: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ یہی 3 چیزیں ایک عام انسان کی زندگی میں بھی لاگو ہوتی ہیں اور ان کے لیے یہ ضروری ہیں، لیکن ہماری زندگی میں یہ ایک فرض کی طرح لاگو ہوتی ہیں، اور یہی 3 چیزیں اپنی زندگی میں اگر برقرار رکھو گے نا تم، تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ ایک قوم جس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی کہیں بھی، اور ملٹری کی یونٹی ان کی سب سے اور جو ملٹری ہے نا، ان کی یونٹی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہمارے جذبے اور ہماری قربانیوں پر داد دیتے ہیں، لیکن دیکھو وہ ہمیں فالو نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کے ان 3 رولز کو بھی فالو نہیں کرتے، اور اگر یہ فالو کر لینا تو دنیا کی کامیاب ترین قوم بن جائیں۔ اور اب ان کا ایک ایک لفظ سعد ذہن نشین کر رہا تھا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن دیکھو ہمیں تو کرنا ہے نا، تمہیں کرنا ہے، کیونکہ تم ایک عام آدمی نہیں ہو، تم ایک ملٹری آفیسر ہو۔ یہ وردی جو تم نے پہن رکھی ہے، یہ صرف ایک وردی نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو تم نے اس ملک سے کیا ہے کہ جب اسے ضرورت پڑے گی تم وہاں موجود ہوگے۔ ایک فرض ہے اس ملک کا، اس قوم کا، یہ جو تم پر لاگو ہو گیا ہے کہ تم کبھی اسے جھکنے نہیں دو گے، اس کا نام سر بلند رکھو گے۔ ایک عام انسان جب یہ وردی پہنتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا، بلکہ وہ خاص ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں اللہ نے ایک اسلامی ملک کی حفاظت پر مامور کیا ہے۔ اور ساتھ تم چنے جا چکے ہو اللہ کی طرف سے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور ایک عظیم مقصد کے لیے۔ You all are the selected ones۔ اسی لیے اگر اللہ نے الگ بنایا ہے تو ثابت بھی کرو نا۔ اب وہ ایک پل کو رکے اور پھر سعد کو دیکھا جو غور سے ان کی بات کو سن رہا تھا، اور پھر انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ چکے ہوگے اور اسے اپناؤ گے بھی، اور اپنے جونیئرز کو بھی بتاؤ گے۔ یس سر، وہ کہتا ہوا اب کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ سلیوٹ کرتے ہوئے پلٹا اور دروازے کے پاس پہنچ کر ان کی آواز پر پھر رکا۔ اگلی بار جب کبھی بارش سے بھیگ کر آؤ اور خود کو چھپانا بھی چاہو تو کوٹ الٹا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی کور کر آنا، تاکہ گیلے بال سارا راز نہ کھول دیں۔ اور وہ یہ کہہ کر سامنے رکھی فائل پر جھک گیا، جبکہ سعد نے اپنے گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گیا۔ اور پھر وہ سوچنے لگا کہ واقعی سینئر کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کمانڈنٹ کو۔ اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے باہر کو چل دیا اور سین یہاں پہ ہوا ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے سعدیہ بیگم اور ماہین سے۔ سعدیہ بیگم سوپ بنائے ماہین کو پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ ابھی مشکل سے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد اب وہ ایک قطرہ بھی مزید نہیں لے رہی تھی۔
اور تبھی ماہین کا سیل بجا اور ماہین نے دیکھا کہ کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ اس نے سعدیہ بیگم کو سوپ پلانے سے روکنے کے لیے کال ریسیو کر لی، حالانکہ جب سے وہ لیو پر تھی تب سے وہ موبائل کم ہی استعمال کر رہی تھی اور صرف ضروری کالز کا ہی جواب دیتی تھی۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے پر مانوس سی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ نمبر انجان تھا لیکن لہجہ، آواز اور جذبات انجان نہیں تھے۔ وہ اگر اس لہجے کو نہ بھی پہچان پاتی تو بھی دھڑکنوں نے دل میں بسنے والے اس باسی کو پہچان لیا تھا اور دل میں ہلچل مچ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو ماہی؟ ہادی کی آواز فون پر ابھری۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا جو سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اب ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر کوئی ذکر کرنے میں مشغول تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہادی کے دل کو عجیب سے سکون مل رہا تھا اس سے بات کر کے، اور وہ کہنے لگی کہ ہاں پہلے سے کافی بہتر ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور تبھی سعدیہ بیگم کی آواز آئی کہ سوپ پھر سے ٹھنڈا ہو چکا ہے ماہی، اب میں گرم کر کے لاؤں گی نا تو تمہیں سارا سوپ ختم کرنا ہے، اور صبح سے اب تک ایک باؤل سوپ کا تم نہیں پی سکی ہو۔ سعدیہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور ہادی جو سعدیہ بیگم کی آواز سن چکا تھا فوراً پوچھنے لگا کہ تم سوپ کیوں نہیں پی رہی ہو؟ اور اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں، اور مریضوں والا پھیکا کھانا کھا کھا کر اب میں تنگ آ چکی ہوں۔ وہ بچوں کی سی خفگی سے بولی۔ ہاں تو مریضوں کو مریضوں جیسا ہی کھانا ملتا ہے نا، اب کی بار سوپ کا پورا باؤل ختم ہونا چاہیے ماہی، وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا تھا۔ لیکن مجھے وہ، اور ہادی نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا ماہی مجھے تمہارا سوپ نہ پینا پسند نہیں ہے، تو کیا تم میری پسند کا خیال رکھ سکتی ہو؟ اس کے اس جملے پر تو ماہین کے سارے اعتراض ہی دم توڑ گئے تھے، اور پھر وہ خفگی سے بولی کہ جی پی لوں گی۔ اور پھر ہادی مسکراتا ہوا کہنے لگا کہ مستقبل قریب کی اچھی بیوی ثابت ہوگی تم۔ ہادی کا مسکراتا لہجہ ماہین کے کانوں سے ٹکرایا تو اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں نے اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیا، لیکن وہ چپ رہی۔ اور پھر ہادی کہنے لگا کہ ویسے تم کیا شادی کے بعد بھی ایسی ہی تابعدار بیوی ثابت ہوگی اور ایسے ہی میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے والی؟ ہادی اب کی اس کی خاموشی سے ہی اس کی حالت جان گیا تھا، اس لیے اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ ہادی پلیز، وہ منمنائی، اور آگے سے وہ مسکرایا اور کہنے لگا مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرا نام لیتی ہو، اور وہ پھر مسکرا دی۔ اور پھر فوراً ہادی نے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مسکراتی ہو، اور اس کی اس بات پر تو ماہین کے مسکراتے لب سمٹے اور وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ شخص کوئی جادوگر ہے؟ اور ماہین نے دل ہی دل میں ہادی کے بارے میں سوچا، اور پھر فوراً ہادی نے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھے سوچتی ہو، اور اس کی اس بات پر تو اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ اچھا بھائی اب بس بھی کر دیں، وہ اسے خاموش کرانا چاہتی تھی، اور آخرکار ہادی نے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میرے نام کے رنگ تمہارے چہرے پر بکھرتے ہیں۔ اور اب تو واقعی اس نے ہادی کو چپ کرانا چاہا کہ بھائی بس بھی کر دیں۔ اوکے اب نہیں کر رہا تنگ، لیکن یہ جان لو کہ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ اور وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، اور پھر ہادی کہنے لگا کہ میں محبت سے انجان تھا، اس جذبے سے بے خبر اپنی زندگی گزار رہا تھا ماہی، لیکن پھر تم سے ملنے کے بعد مجھے اس جذبے کا ادراک ہوا ہے اور اس کی طاقت کا ادراک ہوا ہے، لیکن میں شرعی محبت پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے تمہیں شرعی طریقے سے اپنانے کا فیصلہ میری محبت کا پہلا اظہار ہے۔ اور اس کے الفاظ ماہین کی روح تک کو سکون پہنچا رہے تھے۔ اور پھر ماہین کی مدھم سی آواز آئی کہ میں اس محبت پر ایمان لے آئی ہوں، اور وہ بھی اسی لہجے میں بولا کہ یہ ایمان میری محبت کی تکمیل کر دے گا اور اسے کامل بھی کر دے گا۔ اور پھر ہادی نے ماہین کو یقین دلاتے ہوئے بتایا کہ پورے 2 مہینے اور 10 دن اور پھر چند گھنٹے رہ گئے ہیں ہماری شادی میں،
اور پھر ماہین نے بھی اس پہ پوائنٹ مارا اور کہنے لگی کہ بڑا حساب کر رکھا ہے آپ نے تو. ہاں بھائی رکھنا پڑتا ہے نا تمہارے بھائی کی وجہ سے, ورنہ اب تک تو تم میری منکوہا ہوتی. ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے, نکاح کرنے میں کیا حرج ہے, ہادی مسکراہٹ دبائے ہوئے کہہ رہا تھا. نہیں نہیں نہیں, میں بھائی کی غیر موجودگی میں شادی نہیں کروں گی, وہ فوراً بولی. ارے میں شادی نہیں, میں نکاح کی بات کر رہا ہوں, ہادی پھر بولا. نکاح کیا, اگر منگنی کرنی ہوتی تو وہ بھی نہ کرتی میں. اب ماہین اتراتے ہوئے بولی. اچھا صحیح ہے, تم جتنا مرضی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر لو نا کہ تم حیدر سے محبت کرتی ہو, یاد رکھنا کہ میں تم سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں. ہادی مسکراتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا اور وہ بھی مسکرا دی اور کہنے لگی, ہاں میں جانتی ہوں. اور تم جیلس نہیں ہو رہی میری اس سے محبت پر؟ ہادی اسے پھر سے تنگ کر رہا تھا. ارے آپ تو نا اب چپ ہی رہیں, خدا حافظ. ماہین نے خفگی سے کال کاٹ دی اور ہادی اس کی حالت کے بارے میں سوچ کر مسکرا کر رہ گیا تھا, اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شمسہ اقبال کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ ذرا سا مختلف ہے. ابھی تک جتنے بھی میں نے ناولز پڑھے ہیں, عمیرہ احمد صاحبہ کے یا پھر نمرہ احمد صاحبہ کے, ان کے ناولز میں جو آج کل کی ہماری جذباتی قسم کی جنریشن ہے, ان کی جو باتیں ہیں, کچھ انداز ان کا ویسا ہے. لائک عمیرہ احمد کی جس طرح باتیں بہت گہرائی میں جا کر لکھی جاتی تھی اور کافی میچورٹی لیول ہائی ہوتا تھا ان کا, تو ویسا یہاں پہ دیکھنے کو بہت ہی کم مل رہا ہے. کافی کائنڈ آف چلبلی, نوٹی اور فن ٹائپ ناول ہے یہ. لائک اس میں لکھی ہوئی جو باتیں ہیں وہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کا جو ایموشنل سینز ہوتے ہیں یا پھر جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اس کے کافی کلوز ہے یہ. خیر بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف. اگلا سین دوبارہ سے شروع ہوتا ہے ہادی اور حیدر سے, اور اس وقت وہ دونوں کمرے میں موجود ہوتے ہیں اور حیدر نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور پھر ساتھ کو کال ملائی. دیکھیں تو برخودار اس وقت کیا کر رہے ہیں, ذرا پتا تو لگے, حیدر نے کہا اور اس کے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگا. سعد اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا, اور اس نے حیدر کا نمبر دیکھا تو سوچنے لگا کہ دونوں وہاں ایش کر رہے ہیں اور مجھے نا صرف جیلس کرنے کو کال کیا انہوں نے. یہ کہہ کر سعد نے کال کاٹ دی. ہاں اس کو دیکھو, حادث نے میری یعنی کہ میجر حیدر کی کال ہی کاٹ دی, وہ صدمے سے کہہ رہا تھا. ہاں تو بھائی کون سا پہلی بار ایسا ہوا ہے, وہ جانتا ہے کہ تم اسے جیلس کرو گے اس لیے وہ کبھی بھی تمہاری کال ریسیو نہیں کرے گا. ہادی نے اپنا یونیفارم الماری میں لٹکاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا. وہ کال ضرور ریسیو کرے گا, میری کال ریسیو نہیں کرے گا بلکہ میری ہی کال ریسیو کرے گا. اور حیدر کی بات پر ہادی نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اور آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ ہادی نے آنکھیں سکوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا جیسے کچھ اخذ کرنا چاہتا اور پھر مسکرا دیا. ویسے حیدر, اکیڈمی آنے کے بعد نا تمہاری کیڈر شپ والے پنگے پھر سے یاد آنے لگے ہیں تمہیں, اور لگ رہا ہے کہ وہ روح پھر سے تم میں بیدار ہو چکی ہے. ہادی مسکراتے ہوئے بولا. ہاں نا, چلو ٹرائی کرتے ہیں. وہ بھی حیدر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دونوں کی آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی. سعد اس وقت بھی گیم کھیلنے میں مصروف تھا جب ایک انجان نمبر سے کال آئی اور اس نے پہلے کاٹنی چاہی اور پھر کچھ سوچ کر ہی اس نے ریسیو کر لی. اور آگے سے کسی لڑکی کی آواز میں کہا گیا تھا, ہیلو. اور سعد نے اجنبی لہجے پر حیرت سے پوچھا, جی کون؟ آپ لیفٹیننٹ سعد بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں, مگر آپ کون ہیں محترمہ؟ سعد نے پھر سوال دہرایا. ارے آپ مجھے نہیں پہچان رہے, میں ماہم ہوں. اتنے وعدے کر کے پیار کی قسمیں کھا کر اب آپ مجھے پہچان بھی نہیں رہے. اس لڑکی کی بات سن کر سعد مارے صدمے کے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا. ارے کون ماہم اور محترمہ, کون سے وعدے کیے میں نے آپ سے؟ سعد حیرت زدہ تھا. اوف اللہ, یہ دن بھی دیکھنا تھا. سعد آپ کیسے مجھے بھول سکتے ہیں؟ سعد جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی ہم نے, اور اب آپ
اللہ میں مر کیوں نہیں گئی یہ سننے سے پہلے؟ صدمے بھری آواز آئی۔ محترمہ میں انتہائی شریف اور نفیس بندہ ہوں، ایسے کام نہیں کرتا، اور وعدے اور قسمیں وہ بھی جھوٹے، ایسے کام کبھی نہیں کیے میں نے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ مسلسل اسے سمجھا رہا تھا۔ اللہ اللہ، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھ سے شادی کے وعدے کر کے اب آپ مکر رہے ہیں۔ صدمے بھری آواز آئی اور تبھی موبائل پر پیچھے سعد کو موبائل ٹیون سنائی دی اور شاید کوئی دوسرا فون بج رہا تھا، اور پھر سعد سمجھ گیا کہ اسے کون کال کر رہا تھا، اور پھر وہ فوراً سے کہنے لگا، او ماہم، اچھا تم ہو، ارے تم تو میرے دل کا چین اور روح کا قرار ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں بھلا۔ اور اب کی بار گڑبڑانے کی باری حیدر کی تھی، اور پھر سعد کہنے لگا، ماہم تم کون سی والی ماہم ہو؟ اسلام آباد والی یا پھر ایبٹ آباد والی؟ نہیں، راول پنڈی والی یا پھر مری والی؟ اور سعد کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ سعد ایسے مت بولے، میرا دل ٹوٹ جائے گا، دکھ بھری آواز میں کہا گیا۔ ارے تمہارا دل ہے یا میرے حیدر بھائی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی جو توے پر پھینکنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہے؟ اور دوسری طرف تو کچھ پل خاموشی چھائی رہی۔ حیدر بھائی یہ کون ہے؟ وہ پھر بولی، ارے ہیں نا میرے ایک بڑے بھائی، بس نام کے بڑے ہیں، انتہائی نکمے اور نکھٹو ہیں، فلرٹ تو ان سے شروع ہو کر نا انہی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سعد جی بھر کے حیدر کی برائیاں کر رہا تھا۔ ارے بڑے بھائی کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے سعد، اس نے سعد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے ماہم تم نہیں جانتی ان کو، اور دوسرے جو بھائی ہیں نا ان کا نام ہے ہادی، وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ہے، فلرٹ پن تو دونوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ان کا نمبر تو ہر وقت ہی بزی رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سے بات ہی کرتے رہتے ہیں، توبہ توبہ۔ لیکن اب میں بھی کیا کروں، ہیں تو وہ میرے بھائی نا، آخر جیسے بھی ہیں برداشت تو کرنا پڑے گا۔ اور سعد نے لہجے میں حتی المقدور درد سموتے ہوئے کہا۔ اور اب دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی اور سعد مسکرا رہا تھا، اور پھر سعد سوچنے لگا کہ نہیں، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا، اور پھر سعد نے مسکراتے ہوئے اپنے موبائل یعنی کہ آئی فون 7 کو سامنے میز پر رکھتے ہوئے اس کی دوسرے موبائل میں تصویر بنائی، اور شرارت بھری آنکھیں اب موبائل پر جھکی ہوئی تھیں۔ اب سعد کیا کرنے والا تھا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ سین ہو چکا ہے ختم۔ اگلے سین میں حیدر اب کمرے میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں چکر کاٹ رہا تھا، اور حیدر صدمے میں تھا اور کہنے لگا، اس کی ہمت تو دیکھو، مجھے فلرٹ بول رہا تھا۔ ہاں یار حیران ہوں میں بھی اس کی اس بات پر، یہ بات تو صرف مجھے پتا تھی، اسے کس نے بتا دی؟ اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کسی سے بھی تمہارا سچ اگلنے کی؟ ہادی مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کسی سے بھی یہ سب میرے بارے میں؟ حیدر کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے بولا، اور پھر یکدم رکا، کیونکہ جو حیدر کے بارے میں ہادی نے بھی کہا تھا کہ تم فلرٹ ہو، اس بارے میں تو صرف مجھے پتا تھا، اسے کیسے پتا چلا؟ اس کی یہ والی بات اسے اب سمجھ آئی تھی، اور ہادی کے جملے پر جب اس نے غور کیا تو پھر خونخوار تیور لیے اس کی طرف بڑھا ہی تھا، لیکن وہ پہلے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگ چکا تھا، اور اندر جا کر اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا، اور حیدر نے بھی اسے دھمکی دی اور کہا کہ آج کی رات نہ وہیں گزارنا، باہر آنے کا سوچنا بھی مت۔ اور تبھی اس کا موبائل بج اٹھا، اب انجان نمبر سے کال تھی، اور وہ بھی اس نئی سم پر جس سے سعد کو کال کی گئی تھی۔ اس نے پھر سے وائس کنورٹر لگایا اور کہا، ہیلو جی، میں کاشف بات کر رہا ہوں، میں آپ کا موبائل خریدنا چاہتا ہوں، آپ کسی اور سے مت ڈیل کیجیے گا۔ اور دوسری طرف سے آواز سن کر اسے حیرت ہوئی، مجھے تو اپنا موبائل نہیں بیچنا ہے بھائی صاحب، حیدر نے چڑچڑے پن سے کہا۔
ارے دیکھیے میں کچھ پیسے زیادہ بھی دے سکتا ہوں، اگر ڈیل کر بھی لیا نا تو اسے کینسل کر کے میرے ساتھ فائنل ڈیل کر لیں آپ۔ اور حیدر نے تو کال کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اور پھر 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ پھر سے کال آئی، اور اب پھر سے ایک انجان نمبر تھا، اور جیسے ہی حیدر نے کال ریسیو کی اور اس نے ہیلو کہا تو آگے سے جو بھی موصوف تھے وہ کہنے لگے کہ ہیلو جی، مجھے آپ کی گاڑی بہت پسند آئی ہے، میں کب اسے آ کر چیک کر سکتا ہوں تاکہ ڈیل فائنل کر سکوں نا؟ اور اب کی بار تو حیدر کا دماغ واقعی گھوم کر رہ گیا تھا۔ ارے بھائی نہیں بیچنی ہے مجھے کوئی بھی گاڑی واڑی، معاف کرو۔ اب حیدر نے کال بند کر کے موبائل صوفے پر پھینک دیا، اور اب حیدر نے واپس اپنی اصل آواز میں بات کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد تو کالز کا مسلسل سلسلہ آدھے گھنٹے تک چلتا رہا، اور آدھے گھنٹے میں 100 سے زیادہ کالز آ چکی تھی حیدر کو، اور مجبوراً اس نے 7 کا نمبر ملایا اور پھر کہا، ذلیل انسان، یہ تم نے کس سے میرا نمبر دے دی ہے؟ حیدر اب کی بار دھاڑا تھا۔ ارے واہ ماہم، تمہاری آواز اتنی مردانہ سی کیوں ہو گئی ہے، اور وہ بھی اتنی جانی پہچانی سی آواز؟ 7 کی شرارت بھری آواز گونجی۔ بکو مت اور بتاؤ کسے نمبر دیا تم نے میرا؟ حیدر پھر بولا۔ ارے نمبر تو کسی کو نہیں دیا، بس اپنے موبائل یعنی کہ آئی فون 7 کی تصویر OLX پر اپلوڈ کی ہے، اور قیمت انتہائی مناسب یعنی کہ 10,000 روپے رکھی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی گاڑی کی بھی ایک عدد تصویر دی ہے، اور 18 لاکھ کی اس گاڑی کی انتہائی مناسب قیمت یعنی کہ 3 لاکھ ڈال کر ساتھ آپ کا نمبر دے دیا، اور بس۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا حیدر بھائی۔ وہ جس قدر معصومیت سے کہہ رہا تھا وہ لاجواب تھا۔ تمہیں نا میں دیکھ لوں گا، ایک بار واپس آنے دو مجھے۔ اور حیدر دانت چباتے ہوئے بولا، ارے آئیے نا، مجھے تو انتظار رہے گا، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور حیدر اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے 7 کو لڑکی کی آواز میں تنگ کرنے کا سوچا تھا۔ ارے ہاں رکیے، ہادی بھائی سے کہیے گا کہ مجھے ایسے کال کرنے یا پھر تنگ کرنے سے پہلے نا اپنے موبائل کی رنگ ٹیون یا تو چینج کر لیں، یا پھر جو اپنا موبائل ہے نا اسے سائلنٹ کر دیں تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں۔ اور یہ کہہ کر سعد نے کہا لگاتے ہوئے کال تو بند کر دی، لیکن کسٹمرز کی آنے والی کالز نے حیدر کی نیند حرام کر کے رکھ دی تھی، اور مجبوراً اس نے سعد کو کوستے ہوئے موبائل آف کر کے بیڈ پر اچھال دیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سعد کو 1000 گالیاں دے رہا تھا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی۔ کافی مزے کی انٹرٹیننگ ایپیسوڈ تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔